الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق علیہ. مختصر حمد و صلوات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس حدیث کو نقل اور جمع کیا ہے اپنی کتاب میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے رحمہ اللہ. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حجبت النار بالشہوات. جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر لیا گیا ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ. اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لیا گیا. اس حدیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان جہنم میں کیسے جاتا ہے اور انسان جنت میں کیسے جاتا ہے. جنت و جہنم اللہ کی دو مخلوق ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان اور جنات کو ڈالے. جنت میں بھی انسان اور جنات جائیں گے اور جہنم میں بھی انسان اور جنات جائیں گے. جہنم میں آدمی پہنچے گا کیسے؟ ایک گھر ہے جس کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے. پردہ کو ہٹائے گا انسان اس گھر میں چلا جائے گا. تو جہنم کے گھر مانیے اس پر ایک حجاب اور پردہ لگا ہوا ہے، لیکن پردہ کیسا ہے؟ بالشہوات، خواہشات نفسانی کا پردہ ہے. انسان اس خواہشات نفسانی کو کر لے گا، وہ پردہ ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا اور اس میں چلا جائے گا. یعنی منمانی زندگی جو انسان گزارتا ہے، جو ان کے جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، وہ انسان در حقیقت جہنم میں پھلانگ لگانے کی کوشش تیاری کرتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ کریں، شریعت کی طرف سے اگر رکاوٹ نہ ہو اور وہ شریعت ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہو تو وہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. کمائی کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، جہاں اس کا نفس موٹا ہوتا ہے انسان اس کام کو کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی چاہت کو بروئے کار لاتا ہے. تو جو انسان ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت اس خواہشات کے پیچھے میں جہنم کا عمیق گڈھا ہے. بدکاری کرنے کی طبیعت لگی، آپ نے کر لیا، اس کے بعد پتہ چلا ایک ہول میں گرتے چلے جا رہے. سود خوری، چوری چماری کرنے کے لیے آپ کو بڑا خوشنما ماحول ملا کہ بڑی آسانی سے پیسہ کما لیں گے. سی کام کیجئے، کال سینٹر کام کیجئے، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بہت آسانی سے گھر بیٹھے ہم ڈکیتی کر لیں گے. آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کے بعد گاڑی ہے، 4 چکا بھی ہے، باڑی بھی ہے، زمین و جائیداد بھی ہے. تو یہ جو خواہشات ہیں آپ نے کیا اور اس کے بعد جہنم نصیب ہو.
فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر کے رکھا گیا ہے خواہشات سے. اب خواہشات پوری کیجئے جہنم میں چلے جائیں. اس کے بالمقابل فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیز. عبادت کرنے میں طبیعت کو گرانی محسوس ہوتی ہے. چلچلاتی دھوپ میں اے سی چھوڑ کر مسجد کی طرف آنے میں من نہیں لگتا ہے. سردی کا زمانہ ہو، نرم گرم بستر چھوڑ کر ٹھٹھرتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، طبیعت نہیں چاہتی. مال خرچ کرنے کی باری آئے، مال کو اتنا مضبوط سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو خرچ کرنے میں طبیعت میں کچھ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. جب دیکھو مولوی صاحب لوگ چلے آتے ہیں مانگنے کے لیے، اتنا محنت سے کماؤ، اور رمضان میں مولویوں کا انبار لگ جاتا ہے، دے دو. دینے کی طبیعت نہ چاہتی ہے، لیکن چونکہ تعلقات بھی ہوتے ہیں اور لوگ الہار اصرار کے ساتھ طلب بھی کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی دے دیتے. کیا کہا؟ حجبت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیز سے جنت کو گھیرا گیا ہے. اب آپ کی طبیعت پہ گرانی گزر رہی ہے، روزہ رکھیں گے صبح سے شام تک، بھوکا پیاسا رہیں گے، طبیعت تو نہیں ہے لیکن رکھنا ہے. اس طبیعت کی ناگواری کو آپ نے برداشت کیا، روزہ رکھ لیا، اس پردے کو چیر دیا، جنت میں چلے گئے، جہنم سے بچ گئے. اسی طریقے سے گرمی کا زمانہ ہے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، گھر سے نکل رہے تھے، دیکھا سب چلچلاتی دھوپ ہے. کل پرسوں کا دھوپ کا تذکرہ بھی شروع کر دیا لوگوں نے. پریشانی در پریشانی، طبیعت نہیں چاہ رہے، لیکن نہیں، ہم کو تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے. طبیعت میں نہیں چاہنے کے باوجود آپ جماعت کی اہمیت کا خیال رکھیں اور مسجد آ گئے. اس پردہ کو آپ نے چاک کیا، اب جنت میں داخل. اسی طریقے سے سردی کا زمانہ ہے، آپ کو گناہ بھی معاف کروانا ہے اور ساتھ ساتھ جنت میں بھی جانا ہے. طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ نرم گرم بستر چھوڑ دیں، کمبل سے نکلنے کا من نہیں کرتا، بیوی بچے ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہاں نکلیں گے، لیکن نہیں، مؤذن نے اذان دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کو تو وہاں نہیں. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر آپ نے عمل کیا، اس طبیعت کے خلاف آپ نے کیا، گویا اس پردے کو چیر دیا، چاک کر دیا، اب جنت میں چلے گئے. اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان کے ساتھ سمجھا دیا. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. اب دیکھیے، پھول جب توڑنے کے لیے آتے ہیں تو کانٹے آپ کو چبھتے ہیں، کانٹوں کو چبھنے کے بعد آپ کے پاس پھول آ جاتا ہے. سوچیے گا ویسے ہی آ جائے تو وہ مزہ نہیں ملے گا. جو خود سے پھول کو توڑا جاتا ہے، کچھ کانٹے بھی چبھتے ہیں، کچھ خون بھی نکلتے ہیں، اور آرام سے اس کو لیے. ارے بھائی یاد رکھیے گا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کے لیے دو علامتی نشان اور پہچان بتلا دیا. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، عبادت کرنے کا من نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے، صبح ڈیوٹی بھی جانا ہے، فجر کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، لیکن خیال آتا ہے کہ نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کفر کا فتویٰ لگ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے. اس ڈر کے تحت طبیعت کے نہیں چاہنے کے باوجود آپ نے اللہ کی خشیت اور ڈر اپنے دل میں رکھا اور مسجد آ گئے. کہا اس پردے کو جو رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ کو آپ نے ہٹا دیا اور جنت آپ کے سامنے ہے، دوڑ کے چلے گئے. تو جنت کے لیے تکلیف ہے، جہنم میں کوئی تکلیف نہیں. جہنم کے اندر تکلیف ہے، جانے میں کوئی تکلیف نہیں. وہ تو آپ کو اچھا لگے گا. جہنم جانے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانا نہیں پڑے گی، وہ آرام سے پیسہ بھی خرچ کیجیے گا، عزت و آبرو بھی ختم کر لیجیے گا، جو کچھ کرنا ہو کر لے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سر سے جہنم میں چلے گا. لیکن جنت میں جانے کے لیے دقت اور پریشانی ہے. طبیعت نہیں چاہے گی، عبادت کرنے کی طبیعت نہیں ہے، تب بھی کرنا ہے. روزہ نہیں رکھنا ہے، تب بھی رکھنا ہے. نماز پڑھنے کا من نہیں ہے، تب بھی پڑھنا ہے. صدقہ و خیرات کرنا، مال گھٹ جائے گا، یہ شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، لیکن نہیں، ہم کو مال کو خرچ کرنا ہے. یہ سب جو رکاوٹیں آ رہی تھی،
ان رکاوٹوں کو دور کیا، آرام سے جنت میں چلے گئے۔ اس لیے جنت و جہنم کے حصول کے لیے انسان کا اپنا عملی کردار ہوتا ہے۔ چاہے آپ جہنم میں چلے آئیے، چاہے آپ جنت میں چلے جائیے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے، کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اسی ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے انسان کو بہت ساری رہنمائیاں کی ہیں۔ ان رہنمائیوں کو سمجھیے اور اس کے بعد اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔